اب ایسے حالات کے اندر امریکہ کے اس وقت 3 شپس ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت موومنٹ میں ہیں. باقی 6 شپس جو ہیں وہ سارے کے سارے، یہ میں ان کی یہ لوکیشنز میں لے کے آ گیا تھا. یہ یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے، جرالڈ آر فورڈ اور ایک تیسرا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں جو اس کی لوکیشنز ہیں یہ اب لگ جائیں گی تو اور زبردست اس میں. اور یہ اس کی نیوی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ساری مائٹ کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، امریکہ جو ہے وہ نہ اس تہذیب کو ختم کر چکا، نہ وہ اس کے اندر یہاں تک کہ اپنے آج مطلب 56 دن ہو گئے اب کسی بھی طور پر نہ اس کے اسٹریٹ آف ہرمز کو باہر نکال سکا. سارے کے سارے عرب جو ہیں امریکہ کا تقریباً ساتھ چھوڑ گئے، ایکسیپٹ کسی نہ کسی حد تک سعودی عربیہ. باقی یورپ کے ساتھ ہیں کہ ہم کس طرح. امریکہ کو اس وقت اپنی انٹرنیشنل جو ہیجمنی ہے، جو ایک سنگل، اگر کہ سنگل ورڈ نہیں رہ گا تھا کہ وہ کہتا تھا میں سنگل ورڈ، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایران کے اوپر بہت بڑے حملے کی ضرورت ہے. دوسرا، اسرائیل کو امریکہ کے اندر اپنی عزت بچانے اور اپنا انفلوئنس قائم رکھنے کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا ضروری ہے، ورنہ اسرائیل کی کوئی ایک بات نہیں مانے گا وہاں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ کے چلتے تھے، ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے، ہم کہتے تھے تمہارا چہرہ آگے رہے، تم لڑتے رہو جتنا اس محدود حد تک لڑتے رہو. اسرائیل نے ہمیں مجبور کر کے ایران میں پھینکا ہے، ٹرمپ اس کا مورا بنا ہے. ٹرمپ نے امریکہ کو مکمل طور پہ پھنسایا ہے اس سارے معاملے کے اندر. امریکن اکانومی یوں ڈراپ ہو جائے گی اگر ڈالر ختم ہو گیا، اور ڈالر ختم ہونے کو کچھ دیر نہیں لگے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو علاقہ کی، یہ اب دیکھیں، صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر میں آپ کو صرف وہ شپس کی لائن بتاتا ہوں کہ 1200 کے قریب وہ شپس، یہ سارے شپس گزر رہے ہیں. اور یہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے کہ کچھ 3.5-4 کلومیٹر بنتی ہے سنگاپور اس کے درمیان. اور اس کے اوپر اگر وہ کنٹرول کر لیں تو امریکہ جو ہے وہ کیا کر لے گا؟ یا اس سارے اتنی دور آ کے آپ کنٹینمنٹ آف چائنا کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. میں اسی لیے یہ رپورٹ جو ہے یہ لے کے آیا تھا. اس رپورٹ میں باقاعدہ یہ 2019 میں امریکہ کو سجیسٹ کیا گیا تھا. یہ رپورٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر ایٹ دا یونیورسٹی آف سڈنی، 150 صفحے کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا آپ اتنی دور آ کے جنگ نہیں لڑ سکتے. میرا خیال ہے اس میں آپ ایک ویتنام کی جنگ نہیں لڑ سکے تھے اتنی سی. وہ یہی کر رہا ہے نا سر، کہ جس طرح چائنا ان کو لگتا ہے کہ چین نے ایران کو سپورٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ادھر کر رہا ہے، تو میں انڈونیشیا کو سپورٹ کرتا ہوں. وہ چائنا کے گھر پہ بیٹھ کے وہ نہیں لڑیں گے نا. یہ دیکھیں نا، اب یہ جو یہ بڑی مزدار، آخری میں بات کر کے پھر آپ اس کو ختم کرتے ہیں. یہ ایک بڑا شاندار قسم کا آرٹیکل ہے جس وقت یہ ٹفٹس بڑا اس کے اوپر ان کا ہے. اس کا ہے رشیا اینڈ چائنا آر ریپنگ دا ریوارڈز آف دا امریکن فوکس ان دا مڈل ایسٹ، کہ روس اور چائنا جو ہیں وہ فصل کاٹ رہے ہیں جو اس کے. اور یہ بندہ جو ہے یہ ڈیفری ٹیلیفیرو ہے، یہ بڑا مشہور جو ہے اس کے اوپر اس کا وہ ہے عام کا اور اس کے بعد وار کا اوپر. اس نے کہا سب سے پہلی بات جو ہے کہ امریکہ جو ہے لوزنگ the influence of war in the Middle East. اس کا مڈل ایسٹ میں بھی عزت ختم ہو گئی ہوئی ہے. اس نے ڈیفینڈنگ the US had long struggled to balance competing objectives in the Middle East during the Cold War. This meant limiting the Soviet Union's influence. سوویت یونین کا انفلوئنس ختم کر لیا تھا، خود آ گیا تھا. نہ جمال عبد الناصر، نہ سیریا اس کے ساتھ تھا، نہ باقی لوگ اس کے ساتھ تھے. یہ انہوں نے آخر میں اس کو کر لیا. By 2003, the priorities in the Washington were aimed restricting the influence of the US great power rival, China. وہ restrict کرنے میں لگے ہوئے تھے. For Russia, this took it from the alignment with Iran, while also partnering with Tehran to prop up the new hostile regime of the President Bashar al-Assad. وہ کہتا ہے کہ رشیا کو بشار الاسد والے معاملے کے اندر ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ ایران کے ساتھ لگ گیا تھا کہ کوئی تو ملک کو، ورنہ رشیا کا ایک انفلوئنس تھا. یہاں آ کے وہ بھی ختم ہو گیا. The fall of Assad deprived Russia of its own reliable ally in the region, and Trump's May 2025 towards the Gulf state in which he secured major technology and economic deal with Saudi Arabia بہت کمال ہو گیا تھا، لیکن اس وار نے اس کو ڈبو کے رکھ دیا.
टेकिंग US आइज ऑफ अदर स्ट्रेटजीज गोल, तमाम जितने भी चाइना का उसका गोल था, यूक्रेन का उसका गोल था, यूरोप का उसका, सब खत्म हो गया, सारी एनर्जीज यहाँ लग गए हैं। तीसरा वो कहता है डिसप्रपोर्शनेट इकोनॉमिक फॉल आउट, ठीक है, कहता है ईरान क्लोजर ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस where some 20% of the world's oil passes was as predictable as it was destructive for the US interest। उसने कहा ये इतना आसान था इसको सोचना जितना अमेरिका के इंटरेस्ट को तबाह करने का सोचा था। बट फॉर रशिया दिस मेंट हायर ऑयल प्राइसेस, बढ़ गई कीमतें उसकी, दैट बूस्टेड इट्स वॉर इकोनॉमी, इट आल्सो लेड टू द टेम्पररी बट ऑनगोइंग ईजिंग ऑफ द US सैंक्शन, उनको सैंक्शन उनको ईज करना पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। उसने ये कहा है कि ये इस वक्त सिर्फ एक सूरत हाल हुई है, एक नतीजा है, बैठ भी जाएं या कुछ भी कर ले जाएं, फल खा रहे हैं, वो एक फिक्रा है ना कि अपना दुख झीले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं। तो कौवे अंडे खा रहे हैं, रूस भी कमा रहा है, चाइना ने रिलायबल कितनी, देखें ईरान ने अपना प्लानिंग किया अमेरिका से हमने लड़ना है, चाइना ने प्लानिंग की अगर मुझे पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द मुझे रोक ले, मुझे कंटेन कर ले, ये जो प्लान है 2019 में ये जो बनाया था उन्होंने कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। उसने अपने जिंदा रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, यहाँ तक कि 40% तेल भी। और आपको पता है कि आप कभी बीजिंग जाए ना तो बीजिंग में सबसे अहम चीज पता है क्या किराए पे मिलती है? क्या? साइकिल। अच्छा, हाँ, वहाँ साइकिल किराए पे ले, पूरा बीजिंग देखें, और साइकिल की जो लेन है ना वो हमारी सड़कों से ज्यादा चौड़ी होती है। अच्छा, हमारी सड़कें जो है ना जो बड़ी माल रोड, उससे ज्यादा चौड़ी साइकिल की लेन होती है बीजिंग के। तो साइकिल वाली कौम है दुनिया पूरी, तो वो तो सर्वाइव करने वाली कौम है। ना अमेरिका सर्वाइव कर सकता है, ना ये सर्वाइव कर, ना यूएस सर्वाइव कर, ना पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। पाकिस्तान भी 8 बजे के बाद अब बंद है ना, कभी जिंदगी में सोचा था आपने बंद होगा? वो सस्टेनेबिलिटी का जो ड्यूरेशन आपने बनाया ना 29-30 दिन, वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, खत्म। पाकिस्तान से लेकर दूर तक कोई सर्वाइव करने का मसला नहीं है। तो ये है सर बेसिकली सूरत हाल। इस सूरत हाल के अंदर आगे आगे देखिए होता है क्या, मुझे लगता यही है कि इब्तिदाई इश्क है, और इब्तिदाई इश्क होता है क्या, मुझे नहीं लगता कि आपका कल का जो है वो यहाँ पर होगा। अगर होगा भी तो इस बुरी तरह से अमेरिका दलील होकर यहाँ जाएगा कि फिर मुड़ नहीं आना, इस गली का मुंह नहीं देखेगा।